بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، مدینہ حرم شریف مسجد نبوی میں ایک ایسی کھڑکی موجود ہے جو 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی بند نہیں ہوئی، اور ایک خاص وعدہ جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کیا گیا، وہ آج بھی اس کھڑکی کی شکل میں نبھایا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، مسجد نبوی میں موجود یہ کھڑکی کون سی ہے؟ اس کھڑکی کے ساتھ ام المؤمنین اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کیا تعلق ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کھڑکی کی ایمان افروز حقیقت سے آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسے ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ مواجہ شریف کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے بصد احترام کھڑے ہوں اور آپ اپنے پیچھے نظر ڈالیں تو آپ کو ایک بڑی کھڑکی نظر آئے گی۔ یہ کھڑکی 1400 سال سے کھلی ہوئی ہے اور قیامت تک کھلی رہے گی، کیونکہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ کھڑکی کبھی بند نہیں ہوگی، لہٰذا 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ آج تک کھلی ہوئی ہے۔ اور ناظرین محترم، یہ اب تک کا سب سے بڑا اور طویل وعدہ ہے جس کو 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی نبھایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، 17 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی اور اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا اور اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور مسلمان جوگ در جوگ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے آنے لگے، جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں جگہ کم پڑنے لگی، اور اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے خلیفہ دوئم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا۔ لیکن اس توسیع کے فیصلے میں حضرت عمر فاروق کو ایک بہت بڑی مشکل درپیش ہو گئی، وہ یہ کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارک جنوبی جانب اس جگہ واقع تھا جہاں آج مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ حجرہ جنوب کی جانب اکیلا تھا اور اس کی طرف مسجد نبوی کی توسیع مقصود تھی، تو اس لیے سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے مبارک کو ہٹانا ضروری تھا۔ مشکل یہ درپیش آ گئی کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا حجرہ مبارک خالی کرنے پر کیسے آمادہ کیا جائے، جس مبارک حجرے میں ان کے شوہر آقائے نامدار رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویا کرتے تھے۔ تو اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی بیٹی کے پاس یہ گزارش لے کر آئے کہ وہ اپنے حجرے کو خالی کر دیں تاکہ مسجد کی توسیع کی جا سکے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کیسر و کسریٰ کے فاتح تھے، اپنی بیٹی کے پاس گزارش اس لیے لے کر آئے کہ وہ ان کی بیٹی تو تھی ہی، لیکن سب سے بڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھی، لہٰذا اس رشتے کی تعظیم بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر لازم تھی، جو انہوں نے بھرپور طریقے سے نبھائی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے حجرے کو خالی کر دینے کا ذکر کیا تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور حجرے کو خالی کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کا پھوٹ پھوٹ کر رونا جائز بھی تھا، کیونکہ آقائے دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حجرے کی دیوار کی دوسری جانب مدفون تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی حالت دیکھ کر واپس لوٹ گئے، اور 2 دن کے بعد دوبارہ وہی بات لے کر سیدہ کے پاس آئے، لیکن سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا پھر سے رونے لگی، اور اس بار بھی انہوں نے حجرہ خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد
دیگر اصحاب بھی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو منانے کے لیے کوشاں ہوئے، لیکن ہر بار سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا انکار کر دیتی، کیونکہ جس حجرے میں وہ رہ رہی تھی اس کی ایک دیوار کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر بڑی عمر کی خواتین نے مداخلت کی، اور سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کو منانے کی کوشش کی گئی، اور پھر وہ ایک بڑی شرط کے عوض راضی ہوئی، اور وہ شرط یہ تھی کہ ان کی رہائش گاہ سے ایک کھڑکی کھول دی جائے جہاں سے وہ اپنے محبوب شوہر آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ سکیں، اور وہ کبھی بھی بند نہیں ہوگی۔ لہٰذا خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اماں حفصہ رضی اللہ عنہا کی یہ شرط مان لی، اور ان سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا گیا، اور یہ وعدہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی قائم ہے، اور یہ کھڑکی آج بھی ویسے ہی کھلی ہے، اور اس کھلی کھڑکی کو دیگر ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، جیسا کہ خوخہ حفصہ، خوخہ عمر، اور اس کو امام سیوطی اور ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے۔ ناظرین محترم، آج تک جو بھی شخص مسجد نبوی کا متولی بنا ہے اس نے اس کھڑکی کی دیکھ بھال کی ہے، اور آج تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وعدہ پورا کیا جا رہا ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی اور ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے کیا تھا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی تھی، اور انتہائی پرہیزگار اور عبادت گزار تھی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، اماں سعودہ رضی اللہ عنہا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ اماں حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ ناظرین محترم، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بہت ہی بلند ہمت اور سخاوت سیار خاتون تھیں، اور ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور اپنی رحلت سے پہلے انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میرا تمام مال صدقہ کر دیا جائے۔ فہم و فراست، حاضر جوابی اور قوت فیصلہ میں انہوں نے اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا، اور سیدہ اماں حفصہ رضی اللہ عنہا ہی وہ خاتون ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ راز بتایا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب ہوں گے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت بھی آپ روزے سے تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔